تم اپنی اوقات کے مطابق دو، اللہ اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ ثعلبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، بظاہر مسلمان تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے مال کی برکت کی دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ ان چیزوں میں نہ پڑو، جو چیز اللہ نے دی ہے اس کا شکر کرو۔ اپنے نبی کو دیکھو، تیرا نبی چاہتا تو احد پہاڑ کو سونے سے تبدیل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے جو حالت دی ہے اس میں شکر ادا کرو۔ جگہ حضرت دعا فرمائیے، میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے، جب میرے پاس مال دولت ہوگا میں ان غریبوں محتاج مسکینوں کی مدد کروں گا، میرا اچھا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دو ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، یا اللہ ثعلبہ کے مال و دولت میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، قبول کیوں نہ ہوتی؟ چند دنوں میں ہی مال میں برکت ہو گئی۔ اب گھر میں رکھنا مشکل ہو گیا، میدان میں نکلے۔ ظہر اور عصر کی نماز اب حضور کے ساتھ باقی نمازیں چھوٹنے لگی۔ آہستہ آہستہ مال میں اس قدر برکت ہو گئی کہ مدینہ کی جو بستی تھی وہ چھوڑنی پڑی اور پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں پر اپنا سارا مال لے کر گئے، بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ بہت تھے، پہاڑ بھر گئے اس کی برکت سے۔ اب 5 نمازیں چھوٹی، اب جمعہ آتے تھے۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ اب جب وہاں سے کسی کا گزر ہوتا تھا تو پوچھا کرتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں کے بعد پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ کہا حضرت اس طرح کی بات ہو گئی، اب تو ان کا آنا جانا ہی بند ہو گیا۔ کہا اچھا۔ اسی دوران جو ہے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے پاس حکم بھیج دیا جو بڑے مالدار تھے۔ ان میں ایک ثعلبہ بھی تھا، ایک قبیلہ جوہنیہ کا ایک شخص تھا۔ تو حضور نے 2 آدمی کو بھیج دیا کہ فلاں اور فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ جب ثعلبہ کے پاس پہنچے، جو حضور سے منتیں کرتا تھا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مال میں برکت ہو، اور ارادہ کیا تھا کہ میں غریب محتاج اور مسکینوں کی مدد کروں گا، اس کے پاس پہنچے تو نے حضور کا حکم فرمان جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، مجھ سے کیوں؟ کہا نہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہیں اور بھی جانا ہے؟ کہا میں فلاں قبیلے میں جانا ہے۔ کہا وہاں سے تم لوٹ کے آ جاؤ تو پھر ہم بات کر لیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں چلے گئے۔ وہ جو شخص تھا اس نے اپنا سب سے بہترین مال ان کے سامنے رکھا۔ کہا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے مجھ پر۔ تو انہوں نے کہا آپ میڈیم سائز کے دے سکتے ہیں، آپ کو وہ دینے کی گنجائش ہے، آپ اچھا کیوں دے رہے؟ کہا مال میرا ہے، دینے والی ذات اللہ ہے، میں اپنی رضا سے خوشی سے دے رہا ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم چاہو تو سب لے لو۔ چنانچہ وہ وہاں سے گئے، پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے۔ اب ثعلبہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا یہ تو ٹیکس ہے، مجھے تو یہی چیز نظر آ رہی ہے، میں سوچ کے بتاتا ہوں، تم جاؤ۔ ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اپنے ارادے ظاہر کرتے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے مال و دولت دے دیا پھر کوئی غربت نہیں رہے گی، پھر محتاج اور مسکین نہیں رہیں گے، لیکن جب اللہ انہیں مال و دولت سے نوازتا ہے پھر یہ وعدہ ہی بھول جاتے ہیں، پھر راہیں بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ہلک ثعلبہ تباہ ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا۔ اب یہ رشتہ داروں کا ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا تیرے بارے میں تو ایسا ایسا کہا گیا ہے۔ وہ دوڑے آیا، حضرت غلطی ہو گئی، معافی، میری زکوٰۃ لے لیجئے۔ حضور نے کہا مجھے منع کیا گیا ہے،
اوپر سے آرڈر نہیں ہے اب تیری زکات نہیں رہی، تو اپنا یہ نجس مال اپنے ہی پاس رکھ لے۔ روتے بدکتے چلا گیا۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر ابو بکر کے پاس آئے، کہا آپ تو مجھے جانتے ہی ہے اور میری اس بستی میں کیا مقام ہے اس کو بھی جانتے ہیں، میرے قبیلے میں کیا عزت ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تو میں یہ مال لے کر آیا ہوں، چند پچھلے سالوں سے لے کر آیا ہوں، سب کا سب لے کر آیا ہوں، پورا حساب کر کے یہ قبول کیجیے۔ کہا جب حضور نے قبول نہیں فرمایا، ابو بکر کی مجال کیا ہے کہ وہ قبول کرے؟ چلے گئے۔ عمر کا دور آیا، عمر نے کہا جب حضور نے نہیں لی، خلیفہ اول نے لی، عمر کا حق کیا بنتا ہے، عمر کی مجال کیا ہے کہ وہ لے لے۔ عثمان غنی نے کہا، عثمان غنی نے بھی ایسا ہی جواب دیا، نتیجتاً آخر میں وہ اسی کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، عمر گیا۔ مالدار عثمان غنی بھی تھے، مالدار عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، مالدار خدیجۃ الکبریٰ بھی تھے، جنہوں نے مثالیں قائم کی، جو ہمارے لیے نمونے بنے کہ مال اگر ہو تو پھر اس کو خرچ کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور لڑائی اس پر چل رہی ہے، تم نے رات میں کو جو دیا جلایا تھا اس میں تم نے جو روئی ڈالی تھی وہ موٹی ڈالی تھی، اس نے زیادہ تیل کھینچ لیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ روئی موٹی ڈالی تھی، سوسائٹ اسد بنامس ویٹ پام، اس نے زیادہ تیل کھینچا، تم نے فضول خرچی کی۔ وہ جو سائل کھڑا تھا دروازے پر وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہاں تو لڑائی چل رہی ہے بیوی کے ساتھ کہ روئی موٹی کیوں ڈالی، ایسا شخص بلا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو نظر پڑی، وہ لیکن الٹے ہی پاؤں واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے بلایا، کہا ادھر آؤ، بنا پوچھے واپس کیوں چلے؟ کہا میری مراد پوری ہو گئی، تسلی ہو گئی، پیٹ بھر گیا۔ کہا بات کیا تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں کیوں آئے تھے؟ کہا مجھے بھیجا گیا تھا عثمان کے در پر جاؤ، وہاں پر تمہاری حاجت مراد پوری ہوگی۔ کہا لیکن میں نے یہاں کا جو ماجرا دیکھا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کہا یہیں رکو۔ حضرت عثمان غنی اندر گئے، وہاں سے اشرفیوں یعنی سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی لائی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ عثمان غنی نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کتنا چاہیے۔ تو میں نے حضرت پوچھا، حضرت مجھے یہ ماجرا سمجھا دیجئے، میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں، ابھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ آپ نے روئی کیوں موٹی ڈالی تھی، اور یہاں آپ نے مجھ سے میری ضرورت بھی نہیں پوچھی اور ضرورت سے کہیں زیادہ سے مجھے نوازا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب آپ جا سکتے ہو۔ کہا میں تمہارا دروازہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے اس کی حقیقت نہ بتاؤ گے۔ کہا اللہ کے بندے، وہ جو خرچہ تھا اس کا کل مجھے حساب دینا ہے، اور یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا مجھے اللہ دے گا وہیں سے۔ یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اپنے اوپر خرچہ ہے، میں اپنے اوپر خرچہ کرتا ہوں تو ایک ایک رائی کا حساب رکھتا ہوں، جب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو کوئی حساب نہیں رکھتا ہوں۔ تھایو نہیں قدرتن پنین خزانن ٹھان مچرویت اسی بغرویت کھن بنیوک شہمار انسانو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج تک جس شخص نے زکوٰۃ مسلسل پابندی کے ساتھ دی اس پر کبھی غربت آئی، اس کے کاروبار پر کبھی دبا آیا؟ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دنیا میں جہاں کہیں بھی مال و دولت ہلاک ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اس کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سیکیورٹی دے دیتا ہے، اب اس کو چھیڑے گا کوئی نہیں۔ رب کا وعدہ ہے جس مال کی زکوٰۃ ہوگی اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، خیرات اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آ جائے، چاہے ان آنکھوں سے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے جو اللہ بتا دے، حقیقت وہ ہے جو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اور حقیقت یہی ہے کہ تم اپنے مال کی، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس میں برکت بھی ڈال دیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. ارے تم میں سے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر واپس جب لوٹانے پہ آ جائے گا، یضاعف لمن یشاء، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. تم اپنی اوقات کے مطابق دو، اللہ اپنی شان کے مطابق نوازے گا.